میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ کرونا وائرس کی شکل میں آنے والی وبا، اس نے جہاں بہت سارے نقشوں کو اور بہت ساری زندگیوں کو اور بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی چیز اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، ان کا خالی ہونا یہ بھی اہل ایمان کے لیے ایک تکلیف دہ صورت ہے۔ مسلمان، وطن عزیز کے مسلمان، ریاست کے کہنے پر، علماء کی رہنمائی میں احتیاط کی ساری شکلیں اختیار کر رہے ہیں، اور کسی قدر گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، بہت ہی محدود شکلوں میں مساجد میں جمعہ کچھ نماز کی شکل نظر آ رہی ہے۔ تو ہر ذمہ دار شخص جو مسلمان ہے، خواہ وہ حکمران ہے یا وہ قومی سطح پہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، تو وہاں اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل ایمان کے ان احساسات کا بھی اسے احساس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا مسجد سے تعلق کیا ہے۔ جہاں بہت ساری زندگی کی ضروریات سمجھ کر ان کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان شکلوں کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ضرورت ہے، ہسپتال دیکھ لیں، کلینک دیکھ لیں، اور بہت سارے قومی ادارے ہیں جہاں احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں کا نظام زندگی چل رہا ہوتا ہے۔ تو مساجد، یہ ان سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قلبہ معلق بالمسجد، مسلمان کا دل تو مسجد میں لگا رہتا ہے، اور اسے مسجد سے نکالنا ایسا جیسے پانی سے مچھلی کو نکال دینا ہے۔ اب مچھلی باہر تڑپتی ہے، اسے کی سکون، اس کی زندگی پانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایسی مسلمان کا دل مسجد سے ایسا ہے، اور اللہ کا کلام ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے اللہ کو گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مسلمان ہو اور مسجد میں نہ جائے، یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ صورت ہے، بڑی تکلیف دہ صورت ہے۔ تو برسر اقتدار طبقہ، ڈاکٹر حضرات، قومی سطح پہ جن کی آواز سنی جاتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے ان احساسات کا بھی انہیں احساس ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، کون سی ایسی شکلیں اختیار کی جائیں کہ اللہ کے گھر آباد ہو جائے، کون سی ایسی صورت اپنائی جائے کہ اللہ کے گھروں کی آبادی اور مسلمانوں کے لیے وہاں آنا جانا آسان ہو جائے۔ مسلمان معاشرے میں اللہ کے گھر کی حیثیت روح کی سی ہے، مسلمان کی زندگی مسجد سے ہے۔ جسمانی صحت کے لیے لوگ اسپتال جاتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے لوگ ہسپتال جاتے ہیں، اور جسمانی صحت کی اس اسپتال کی اہمیت آج کی جدید دنیا میں بہت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، جسم بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن مسلمان کی روحانی زندگی کی صحت اور زندگی مسجد سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مسجد میں سب سے آگے نظر آئے، سب سے آگے نظر آئے، اور مسلمان معاشرے میں مسجد کو وہ اہمیت نصیب تھی کہ مسلمان کا جو حکمران ہوتا، برسر اقتدار طبقہ ہوتا، وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا۔ ابو بکر اس امت کے سب سے بڑے ہیں،
اللہ کے گھر میں سب سے آگے. عمر اس امت کے سب سے بڑے ہیں, اللہ کے گھر میں سب سے آگے. عثمان اس امت کے سب سے بڑے ہیں, مسجد میں سب سے آگے ہیں. علی رضوان اللہ علیہ اجمعین اس امت کے سب سے بڑے, اللہ کے گھر میں سب سے آگے. تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں میں کوئی شخص معزز ہو, عزت دار ہو, اور اس کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ ہو. مسلمانوں میں کوئی معزز ہو, عزت دار ہو, شریف آدمی ہو, قابل وقت شخصیت ہو, اور اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا نہ ہو, تصور نہیں تھا. یہ تو کبھی مسلمانوں کے خیالوں میں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان صاحب ایمان ہے, صاحب اسلام ہے, اور مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں نہیں ہے. تو مسجد کا مسلمان معاشرے میں کیا اہمیت ہے. بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کے جن کے پاس قومی امور ہیں, ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے ان احساسات کا بالکل تصور نہیں ہے, احساس نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے مسلمان احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے, لیکن ریاست کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اور زندگی کے شعبوں کو ضروریات زندگی سمجھ کر اس کے لیے ریلیف دے رہا ہے, آسانیاں پیدا کر رہا ہے, وہاں اہل اسلام کے لیے, اہل ایمان کے لیے, اہل دین کے لیے, جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, ان مسلمانوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں, احتیاط کی شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں. تو مسلمانوں کا تعلق اللہ کے گھر سے ان کا ایمان کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کل اللہ کے کچھ خصوصی نشستیں ہوں گی, اور ان خصوصی نشستوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہے. مسجد میں ہے تب بھی دل مسجد میں لگا ہوا, مسجد سے باہر ہے تب بھی دل مسجد میں لگا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی نشستیں کل خصوصی طور پہ لگیں گی, اللہ کے دربار میں خصوصی نشستیں ہوں گی. تو ایک مسلمان کی زندگی مشکل ہے بغیر اللہ کے گھر کے, بغیر اللہ کے گھر کے ایک مسلمان کی زندگی مشکل ہے. تو ہر مسلمان جسے اللہ رب العزت نے ایک حیثیت دی ہے, اللہ کے گھر لاوارث نہیں ہونے چاہیے. جہاں اور زندگی کے نقشوں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, وہاں مسلمان کے صاحب حیثیت لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی آبادی کے لیے بھی آواز اٹھائیں. احتیاطی تدابیر کا انکار نہیں, محتاط شکلوں کا انکار نہیں, لیکن اللہ کے گھروں کو وہ اہمیت دی جائے, وہ عظمت دی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے, جو مسلمانوں کی ایمان اسلام کا تقاضا ہے. تو ہر صاحب حیثیت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھروں کو لاوارث نہ چھوڑا جائے, ان کی آبادی کی شکلیں اختیار کی جائیں, آبادی کی شکلیں اختیار کی جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہی ہے. جب مسلمان انہیں آباد کرے گا, اللہ ان کے گھروں کو, ان کے معاشرے کو, ان کے بازاروں کو, ان کی سوسائٹیوں کو آباد کر دے گا. ڈر لگ رہا ہے اگر مسلمان اسی غفلت میں رہے اور ذمہ دار لوگوں نے ان مساجد کی طرف توجہ نہ دی, تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند دنوں کے اندر ملک کے مختلف اضلاع کے اندر ایسی ژالہ باری ہوئی ہے, ایسے اولے برسے ہیں, سینکڑوں ایکڑ زمینیں منجر ہو گئی, گندم پکی ہوئی ہے, فصلیں پکی ہوئی ہیں. ابھی کل کی خبر ہے, میاں والی کا علاقہ ہے, اس کے ساتھ دوسرے اضلاع ہے.
ژالہ باری ہوئی، سینکڑوں ایکڑ زمینیں بنجر ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کے گھروں کی آبادی کی شکلیں اختیار کی جائیں، اور اس کے لیے ہر ذمہ دار آدمی اپنی جگہ پر آواز اٹھائے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ جو مسلمان، ایسا ایمان تو ہے نہیں کہ گھروں کے اندر مسلمان اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ. یہی تو ایک گھر تھے اللہ کے جہاں مسلمانوں کو اللہ کی یاد نصیب ہوتی تھی. گھروں کے اندر ہر طرف غفلت ہی غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے. یہ اللہ کے گھر تھے زمین پر جہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی حاضری ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی آمین بھی ہوتی ہے، یہاں مسلمانوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اللہ کے فرشتے اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ سے آمین کہتے ہیں. مبارک فی زمین کے مبارک ٹکڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، روئے زمین پر اللہ کو جو ٹکڑا سب سے زیادہ پسند ہے وہ مساجد ہے. یہ ویران ہو جائے، یہ خالی ہو جائے، یہ عبادات سے محروم ہو جائے ٹکڑا، کتنی خطرے کی بات ہے اور کتنی تکلیف کی بات ہے. تو میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، جہاں آپ اور دعائیں کر رہے ہیں اور جہاں آپ اور اللہ کے سامنے جولی پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی لے لیں کہ اللہ کے گھروں کی آبادی کی اللہ کرے شکلیں بن جائیں. اللہ کے گھروں کی آبادی کے لیے اللہ کرے شکلیں بن جائیں اور اللہ کے گھر آباد ہو جائیں. اور سچ کہہ رہا ہوں، جس وقت امت میں اللہ کے گھر آباد رہے، اللہ نے ان کی دنیا آخرت آباد کر دی. اللہ نے ان کی دنیا آخرت آباد کر دی. جب مسلمانوں کے گھر 100% آباد تھے، 100% آباد تھے، اللہ نے ان کی دنیا آخرت آباد کر دی تھی. اور تصور نہیں تھا، غریب ہو، امیر ہو، ماتحت ہو، حکمران ہو، رعایا ہو، اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کے وزراء، مسلمانوں کے قاضی، مسلمانوں کے عسکری ذمہ دار، سب سے پہلے وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں پہلی صف میں نظر آتے تھے. اور پھر جب اللہ کے گھروں کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا، اللہ نے انہیں عزت دے رکھی، اللہ نے دنیا میں انہیں عزت دے رکھی تھی. اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اپنی عظمت کے ساتھ ہے. اللہ کرے ہم دنیا میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں. ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہماری دنیا آخرت آباد ہوگی. ہمارے بازار، ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے، ہماری گلیاں سب آباد ہوں گی. اللہ کے گھر آباد ہو جائے. احتیاطی تدابیر، محتاط شکلیں، الحمدللہ اہل دین، اہل علم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن برسر اقتدار طبقے کو، ذمہ دار لوگوں کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات مساجد سے کیا ہیں، اللہ کے گھر کے متعلق اہل ایمان کے کیا جذبات ہیں، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ہر ذمہ دار جس جگہ بیٹھا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی آواز آگے تک پہنچائے. اللہ کرے اللہ کے گھر آباد ہوں اور مساجد کی رونقیں بحال ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکتیں اور مساجد کی رونقیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.